قربان جائیں صحابہ کی قربانیوں پر۔ وہ 40 دن کا بھوکا اور پیاسا 83 سال کا بوڑھا عثمان تمہیں کیوں بھول گیا، جسے یکے بعد دیگرے اپنی 2 بیٹیاں دینے کے بعد بھی حضور کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا؟ اور حضور نے فرمایا مجھے خدا کی قسم عثمان کیوں پریشان ہے، کاش میری 40 یا 100 بیٹیاں ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے پاس جاتی رہتی، میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا رہتا، ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ اور پھر جب حضرت رقیہ کی وفات ہوئی، جیسے میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کیا، سیدنا حضرت عثمان غنی پریشان پھر رہے ہیں اس نسبت کے ٹوٹنے پر، اس نسبت کے ٹوٹنے پر پریشان پھر رہے ہیں کہ داماد اور سسر کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بڑی عظمت والا ہوتا ہے، اور پھر عام سسر عام داماد اس کی عظمت الگ ہے، اور پھر سسر ہو آمنہ کے لال جیسا اور داماد ہو عثمان غنی جیسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نسبت کے ٹوٹنے پر پریشانی حائل ہے۔ تو نبی پاک بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیرے پریشانی کا حل اللہ نے عرش پر ڈھونڈا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی رقیہ کا نکاح میں نے فرش پر عثمان تجھ سے کیا، میری دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح عرش پر اللہ نے تیرے ساتھ کر دیا، عرش پر اللہ نے تیرے ساتھ کر دیا، عرش پر اللہ نے تیرے ساتھ کر دیا۔ کمال تو یہ ہے خدا کی قسم، یہ کیوں بھول گیا، یہ کیوں؟ مجھے بتائیے کوئی فرات کی نہر حضرت حسین ابن علی نے خریدی تھی جہاں سے حضرت حسین ابن علی کا پانی بند ہوا 3 دن اور 3 راتوں؟ وہ تو خریدی بھی نہیں کسی نے۔ اور بیر روما کا کنواں تو عثمان نے خود خریدا، خریدے ہوئے اس کنویں سے 40 دن تک جسے پیاسا رکھا گیا، اس کی شہادت تمہیں کیسے بھول گئی؟ اس کی شہادت کیسے بھول گئی؟ کربلا کے میدان کا ایک ذرہ حسین ابن علی نے نہیں خریدا، لیکن جس مسجد نبوی میں خطبہ دینے سے عثمان ابن عفان کو روکا گیا، وہ ساری زمین تو اس نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی اور اہل ایمان کے لیے وقف کر دی تھی، وقف کر دی تھی۔ وہ عثمان، اس کی شہادت اہل اسلام کو بھول کیسے سکتی ہے، جس عثمان کو ایک مجلس میں، صرف ایک مجلس غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے 8 دفعہ جنت کی بشارت دی، صرف ایک مجلس میں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ کہ جو غزوہ تبوک کے اس سفر کے لیے 1 اشرفی یا 1 دینار بھی خرچ کرے گا، میں محمد عربی اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ سب سے پہلے جس شخص نے کھڑے ہو کے 100 اونٹوں کا اعلان کیا وہ عثمان ابن عفان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دوبارہ، پھر 6 بارہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، روایات میں آتا ہے 8 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے اعلان کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہوا تو وہ اکیلا عثمان ابن عفان کھڑا ہوا۔ 800 اونٹ اشرفیوں کے لدے ہوئے، سامان کے لدے ہوئے، اور 1000 اشرفیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دی، اور ان اشرفیوں کو حضور اسی منبر پر بیٹھ کے کبھی یوں اٹھا کے یوں کرتے ہیں، کبھی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں ڈالتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، خدا کی قسم عثمان آج کے بعد اگر کوئی تو نیکی نہیں بھی کرے گا نا، پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کے چھوڑے گا، پھر بھی اللہ تجھے جنت دے کے چھوڑے گا۔ اس کی شہادت بھول گئے اور نعرے لگا رہے ہو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیوں احد کے شہید بھولے ہمیں؟ کیوں سمیہ کے ٹکڑے بھولے ہمیں؟ کیوں صحابہ کی قربانیاں بھولی ہمیں؟ ہماری نئی نسل کو اس طرف کون لگا رہا ہے، کون اس پٹڑی پہ چلا رہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد؟ اسلام کی بقا
اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. قرآن اسلام کی بنیاد کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ بولیے بلند آواز سے. یہ قرآن اسلام کی بنیاد کا سبب ہے یا نہیں اس کی بقا کا؟ اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے اپنے اوپر لے رکھا ہے؟ جب تک قرآن موجود ہے اسلام موجود ہے انشاءاللہ. اور اسی وقت تک اہل اسلام کی قربانیاں بھی انشاءاللہ موجود ہیں. اسلام کا دامن شہیدوں سے پر ہے. اسلام کے دامن میں صرف ایک حسین ابن علی شہید نہیں ہے. اسلام کا دامن شہادتوں سے، بلند آواز سے، اسلام کا دامن شہادتوں سے پورے بھرا ہوا ہے. ہر ایک شخص آج کا جتنا بھی فاجر اور فاسق کیوں نہ ہو اسلام کے لیے اپنی گردن کٹانے پر تیار ہے یا نہیں ہے تیار؟ پیدا ہوتے ہیں غازی خالد جیسے لوگ کے نہیں پیدا ہوتے جب اسلام پہ گزن پڑتی ہے یا میرے نبی پہ گزن پڑتی ہے. پھر کھڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ اپنی گردن کٹواتے بھی ہیں اور دوسروں کی گردن کاٹتے بھی ہیں. اس لیے کہ اسلام کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا ہے. تو ذہن میں بٹھائیے، اپنے ذہن میں اس بات کو جگہ دیجئے کہ اسلام کا دامن شہادتوں سے بھرا ہوا ہے. اور اب بھی اسلام کو مسلمانوں کے جہاں پسینے کی ضرورت ہوگی اہل اسلام وہاں اپنا خون بہا دیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ.